اور آیت اللہ خامنائی جو پہلے اصل میں بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. بیک گراؤنڈ میں یہ جاتے ہیں کہ ایران، امریکہ، اسرائیل اور ایران سفارتی طور پر مذاکرات کر رہے تھے. ایران ان کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار تھا. اچانک یہ ہوا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا مذاکرات کی آڑ میں. اس وقت بھی رشیا یہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک شاطر دشمن ہے، یہ کسی وقت بھی مذاکرات کے درمیان حملہ کر سکتا ہے، ایران کی پیٹھ میں چھرا گھوم سکتا ہے. مگر تمام جو عرب ممالک جتنے اس مذاکرات میں انوالو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، آلموسٹ ڈن ہو گیا سارا کچھ، اور اب یہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اور اب مسئلے کا حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا، آپ کو ماضی میں یاد ہے جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ اسرائیل نے میرے سے پوچھے بغیر حملہ کیا، یہ بہت بری بات ہے، میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. تو نیتن یاہو نے فوراً ہی 1 گھنٹے کے بعد اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلیفونکلی ہم نے آگاہ کیا تھا اس حملے کے حوالے سے. اب یہ پالیسی بھی چیک کر لیں. صورتحال یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں 86 ایئرز کے تھے، وہ پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی رہے، وہ عراق کے خلاف جنگ میں بھی پیش رہے، پاسداران انقلاب کے سربراہ تھے، وہ صدر ایران بھی رہے، وہ سپریم کونسل کے سربراہ بھی رہے، وہ مطلب انہوں نے کوئی شاہ ایران کا تخت بھی 1979 میں انہوں نے الٹا. وہ یعنی کہ متحرک قسم کے انسان تھے. 1939 میں وہ مشہد میں پیدا ہوئے تھے اور ایک متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے مذہبی تعلیم مشہد کے مدرسے سے حاصل کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے نجف سے فقہ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد سے لے کے آج تک ایک تو وہ بہت سادہ لائف گزارتے تھے اور آج تک ان کے طاقت ایران کی امام خمینی کے بعد ایران کی سب سے طاقتور شخصیت جو ہے آیت اللہ خامنائی کو سمجھا یا جانا جاتا تھا. امام خمینی کے جانے کے بعد ایران کی سب سے طاقتور شخصیت آیت اللہ خامنائی تھے اور ان کے پاس فوجی سربراہ، یہ صرف روحانی پیشوا نہیں تھے، ان کے پاس فوجی سربراہ کی تعیناتی، عدلیہ کے سربراہ کی تقرری اور کسی بھی بڑے آرگنائزیشن یا بڑی جمہوری جو عہدہ ہے اس کی تقرری، تعیناتی اور اس کو منسوخ کیے جانے کے اختیارات ان کے پاس تھے. اور یہ تمام میرا مطلب میں نے ان کو بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے اس لیے تھوڑا رکھا ہے کہ وہ کوئی سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کوئی پیراشوٹر نہیں تھے خدا نخواستہ. وہ ایک جبر مسلسل جدوجہد سے آئے تھے اور عراق کے خلاف جنگ میں پیش تھے اور انہوں نے بہت سارے ایسے مطلب شاہ ایران کا تخت بھی الٹا تھا انہوں نے اور اس طرح کی کافی چیزیں تھیں. انہیں جب ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا اسرائیلی حملے کے بعد تو وہ کون سی ایسی شخصیت تھی کہ جس نے انہیں اس بات پہ کنونس کیا کہ وہ اپنے آبائی گھر یا آفس میں تشریف لائیں، یہاں پہ ایک اعلیٰ شخصیت جو ہے اس سے آپ کی ملاقات ہے اور اس ملاقات میں آرمی چیف کا ہونا بھی ضروری ہے، منسٹر ڈیفنس کا ہونا بھی ضروری ہے، چیف انٹیلیجنس چیف کا ہونا بھی ضروری ہے اور پاسداران انقلاب کے سربراہ کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ پوائنٹ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے ایک چھت کے نیچے اتنے لوگوں کو اکٹھے کیا، یا تو وہ ایسی چھت ہوتی کہ یا بنکر میں جہاں پہ خامنائی جو ہیں وہ تشریف رکھتے تھے یا کسی بھی مطلب نامعلوم جگہ پہ، اس جگہ پہ یہ سارے لوگ چلے جاتے. ایسا تو نہیں ہوا. انہوں نے ان کے آفس میں ان کو بلوایا اور وہاں پہ پھر 25 میزائل مارے گئے تاکہ کوئی بچ نہ سکے. یہ پوائنٹ ہے ایران کے جنگ ہارنے کا یا جیتنے کا. اگر وہ اس پہ قابو پا لیتے ہیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کس نے کنونس کیا انہیں اس بات پہ، ان تمام جو کریم ہے ایران کی، جو اس وقت امریکہ کے خلاف متحرک لوگ ہیں اور جو مطلب ہائی آفیشل سمجھے جاتے ہیں، ان کو ایک جگہ اکٹھے ہونے پہ اور آیت اللہ خامنائی کی آفس میں جمع کرنے کے لیے کس نے یہ پلان کیا، اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے. اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں، وہ سارا کچھ پتہ لگ جائے گا کہ موساد کے پے رول پہ کون ہے، CIA کو کون سرو کر رہا ہے اور کو رپورٹیں جو ہیں ایران کی کون دے رہا ہے. ابھی اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.